ایک تاجر تھا، تجارت کرنے گیا، نقصان ہوا، کوفے کا رہنے والا، گھر آیا، بیوی نے کہا کچھ کما کر لائے کہ نہیں، کہ بہت نقصان ہوا، کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی 4 سالہ۔ بیٹی نے کہا کہ بابا، پورے کوفے کے بچوں کے والدین اکثر لڑنے کے لیے گئے، آپ کچھ نہیں لائے؟ کہ بیٹا کچھ بچا نہیں، نقصان ہوا۔ کہ بابا سننے میں آیا ہے ایک باغی آیا ہے، جو بھی اسے مارے گا نا، تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ بیوی سے کہا کیا مارے گا؟ پتا نہیں، لشکر جوک در جوک جا رہے ہیں، یہی کوفے کے نزدیک ایک جگہ ہے، کہا تو بھی جا، جلدی کر، وقت کا حاکم پیسے دے گا، تنگ دستی میں مر رہے ہیں۔ کہتا ہے گھوڑے پہ سوار ہوا، سیدھا جا کے میں کربلا پہنچا۔ جب پہنچا یہ ظہر عاشور کا وقت گزر چکا تھا، میں نے دیکھا لاشیں ہی لاشیں ہیں، جوانوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کوئی لاشا صحیح سالم نہیں تھا۔ ایک لوگوں کا ہجوم ہے جو بلند بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اس باغی کو مارو۔ میں نے دیکھا ایک بندہ اس ہجوم کے بیچ میں، کہ جسے پتھر ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا، جسے نیزہ ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، کہ جیسے بھوکے کتے کسی شکار پہ چھپٹتے ہیں نا، ویسے سب ایک بندے پہ حملہ کر رہے تھے۔ میں نے کسی سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ جو مارے گا اسے حاکم انعام دے گا۔ کہتا میں بھی اس بھیڑ کے بیچ میں گھسا، جرت نہیں تھی کوئی اس کے قریب جائے، دور سے کوئی نیزہ پھینکتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا۔ کہتا میں بھی آگے بڑھا، میں نے زمین سے ایک پتھر لیا، میں نے کہا میں بھی ماروں تاکہ امیر سے انعام لے لوں۔ کہتا سب کہہ رہے تھے باغی ہے، باغی ہے، باغی ہے۔ میں نے پتھر لیا، جب مارنا چاہا تو میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑ گئی۔ جب چہرہ دیکھا تو بڑا نورانی، ماتھوں پہ سجدے کے نشان۔ میں نے کہا یہ کیسا باغی ہے جو نمازی بھی ہے؟ ایک مرتبہ میرا ہاتھ رکا، میں نے پتھر پھینکا، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو غلطی کروں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ حاکم اتنا نیک نہیں ہے۔ میں نے کہا آگے بڑھتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں، اگر جواب دیا تو مسلمان ہے، اگر جواب نہیں دیا تو باغی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کی پہچان یہی تھی، سلام کرو، جواب دے گا تو مسلمان ہے۔ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام۔ کہ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں وہ جلال تھا، مجھے دیکھا، کہا علیکہ السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ میرا نام لیا، مجھے کہا تو نے تو خط لکھا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں پریشان ہوا، آپ ہیں کون جسے میرا نام پتا ہے؟ کہ خط کس سے لکھا تھا؟ کہ اپنے مولا حسین کو لکھا تھا۔ کہ حسین کو دیکھ بھی رہا ہے، پہچان نہیں رہا، بڑی دیر کر دی تو نے آنے میں، یہ بتا تو اس لشکر میں کیا کر رہا ہے؟ اب تصور کرو، پوری زندگی امام زمانہ کا انتظار کرو، ایک دن اپنے مولا کو پتھر مارنے جاؤ، کیا گزرے یہ انسان پر؟ کہ جب پتا چلا نا حسین، علی کا بیٹا، کہاں حسین ہو؟ کہا پورا بدن کانپنے لگا، خود کو مولا کے قدموں پہ گرایا۔ میں نے کہا مولا خدا کی قسم ہے مجھے نہیں پتا تھا، میں تجارت پہ کیا کمانے کے لیے، مولا نقصان ہوا، پتا چلا کوئی باغی ہے، کوئی لشکر ہے، مجھے نہیں پتا آپ نواز رسول ہے۔ کہتا میں نے نیام سے تلوار نکالی، میں نے کہا مولا اپنی سانس کے آخری لمحے تک آپ کا دفاع کروں گا۔ امام نے کہا تلوار کو نیام میں ڈال، شہداء کی فہرست بند ہو چکی، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، کوفے چلا جا،
تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا مولا دونوں آپ پہ قربان، اپنی جان آپ پہ قربان۔ کہا نہیں تیرا نام نہیں ہے، حکم امام ہے، واپس چلا جا۔ میں پوچھوں مولا حسین اسے کیوں واپس بھیج رہے؟ مولا کی آواز آئے گی کوئی تو ہو نا کوفے میں ہم سے پیار کرنے والا، شاید سکینہ پانی مانگے، کوئی تو ہو میری بچی کو پانی پلانے والا۔ کوئی تو ہو میری ماں بہنوں کو چادر دینے والا۔ کہا نا میرا حکم ہے چلا جا۔ کہتا ہے روتا ہوا، اصرار کیا، اجازت نہ ملی، مولا حسین سے دور ہوا۔ تھوڑا دور ہی ہوا تھا، پھر پیچھے سے آواز آئی ذرا میرے قریب آ۔ کہتا ہے دوڑا دوڑا گیا، شاید حسین راضی ہو گئے کہ میں جہاد کروں، اپنی جان کو قربان کروں۔ میرے کا مولا لڑوں کا اس لیے نہیں بلایا، امام ہے امام، کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، کا مولا پھر کیوں بلایا؟ راوی کہتا ہے حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، کا ہاتھ آگے بڑھا، کا میرے ہاتھ پہ حسین نے انگوٹھی رکھی۔ میں نے کہا مولا یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی۔ کہ بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، جب باپ سفر پہ جاتا ہے نا راہیں تکتی رہتی ہیں کہ میرا بابا میرے لیے کچھ لائے گا۔ پہلے سفر پہ گیا خالی ہاتھ گیا، اب گھر خالی ہاتھ نہ جانا۔ مجھے پتا ہے بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، یہ انگوٹھی جا کے بیٹی کو دینا، بس اتنا بتانا جیسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ مجھے نہیں پتا مولا حسین کے ہاتھ میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں کتنی تھی، ایک انگوٹھی کا تو پتا چلا، لیکن جب اس لعین سے مختار نے پوچھا نا بتا تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کیا ظلم کیا، جب ایک بندے سے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا، کہا امیر مختار حسین کے لاشے کو سب لوٹ چکے تھے، کوئی کپڑے اتار کے لے گیا، کوئی کمر بند اتار کے لے گیا، کوئی امامہ اتار کے لے گیا، کہ جب میں لاشے پہ پہنچا نا کچھ بچا نہیں تھا۔ کہ لعین پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میری نگاہ حسین کے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی پہ پڑ گئی، کہ میں نے بڑی کوشش کی انگوٹھی کو اتاروں، اتری نہیں، میں نے خنجر نکالا حسین کی انگلی کو کاٹ۔ اللہ جانے 4 سالہ بچی نے بابا کے کٹے ہوئے ہاتھ کو کیسے دیکھا ہوگا۔